آدمی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. پھر سے وہی صحابی داخل ہوئے. صحابہ حیران ہیں. تیسرا دن حضور جلوہ فرما ہے وہی صحابی داخل ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا اب جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے. تین مرتبہ سرکار نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دی. ایک نوجوان صحابی فرماتے ہیں میں سیدھے ان کے گھر چلا گیا. میں نے کہا کہ میرے گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا, چچا مجھے اپنے ساتھ رکھ لو, کچھ دن آپ کے گھر میں قیام کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں رہا کس لیے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ راتوں میں عبادت کیسے کرتے ہیں, یہ راتوں کو سجدے کتنے طویل کرتے ہوں گے, یہ راتوں کو کتنا روتے گڑگڑاتے ہوں گے, ان کی کیا خاص عبادت ہوگی جس کی وجہ سے یہ کرم ان کے اوپر ہے کہ مصطفیٰ نے تین مرتبہ ان کو جنتی کہہ کے پکارا ہے. اس لیے وہ صحابی گئے اور جا کے ان کے گھر میں آرام کیا. فرماتے ہیں پوری رات جاگتا لیتا رہا, انتظار کرتا رہا. اٹھے آخر وقت میں تہجد پڑھی, کچھ دیر ذکر کیا, پھر فجر کے لیے چلے گئے. میں حیران ہوں کہ رات میں کوئی خاص عمل تو نظر نہیں آیا لیکن جنتی ہے. دوسرا دن اسی طرح گزر گیا, تیسرا دن اسی طرح گزر گیا. تیسرے دن فجر ہوئی تو وہ صحابی فرماتے ہیں نوجوان صحابی, میں نے پوچھا کہ چچا یہ بتاؤ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو تم کرتے ہو, ہمیں وہ بتا دو ہم بھی وہ کریں. کیونکہ صحابہ تو بے چین ہوتے تھے نا, نیکی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے. جب کوئی ایک عمل کرتا تو یہ سوچتے میں اس سے زیادہ کروں گا. اپنے پاس کیا ہے, انہیں ایک گھر بنا لیا میں بھی بناتا ہوں, انہیں دو بنا لیا میں بھی دو بناتا ہوں. وہ کیا انہیں گاڑی لیا سو میں لے کے بتاتا ہوں. اپنے کو انہیں زیادہ پیسہ کما لیا میں اس سے زیادہ کماؤں. صحابہ کیا کرتے تھے, وہ ایک رات میں ایک قرآن پڑھ رہا ہے میں کوشش کروں گا کہ 2 قرآن پڑھوں. یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی. وہ ایک رات میں 100 نفل پڑھتا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں 200 نفل پڑھا کروں. ایک ہماری کیفیت کیا ہے, پیسہ زیادہ کیسا کروں. ان کی فکر کیا تھی, آخرت کیسے اپنی زیادہ ثواب لا. تو وہ صحابہ تھے, اسی لیے تو رضی اللہ عنہم ورضوان کہا گیا. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا, یہ ہمارے لیے بھی ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہے. ان کا نقش قدم ہمارے لیے بھی ہے. صرف وہ کر کے چلے گئے, سننا خاموش ہونا نہیں ہے. راتوں کی عبادت ہمارے لیے بھی ہے, راتوں کے سجدے ہمارے لیے بھی ہے, رات تہجد ہمارے لیے بھی ہے, روزے ہمارے لیے بھی ہے, طویل سجدے ہمارے لیے بھی ہے, راتوں میں اللہ کا ذکر ہمارے لیے بھی ہے, حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم ہمارے لیے بھی ہے. اب وہ صحابی بے چین تھے, وہ کہنے لگے کہ چچا عمل کون سا ہے تمہارا, وہ ایک عمل بتا دو جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے کہ مصطفیٰ نے 3 مرتبہ تمہیں جنتی کہہ دیا ہے, کیا عمل ہے بتاؤ. اس صحابی نے جواب دیا بیٹا بات یہ ہے میں کوئی بڑے سجدے کرنے والا, زیادہ نمازیں پڑھنے والا, زیادہ عبادت کرنے والا انسان نہیں ہوں, لیکن جس وجہ سے مصطفیٰ نے مجھے 3 مرتبہ جنتی کہہ کے پکارا وہ ایک ہی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ میرے سینے میں کسی کی نفرت نہیں ہے, میرے سینے میں کسی کی نفرت نہیں ہے, میرے سینے میں کسی سے حسد نہیں ہے, میرے سینے میں کسی کا بغض نہیں ہے, میرے سینے میں کسی کی دشمنی نہیں ہے. میں نے ہر ایک کو معاف کر دیا ہے. جس نے مجھے تکلیف دی میں نے معاف کیا, جس نے مجھ سے محبت کی میں نے اس سے محبت کی, جس نے مجھ سے دشمنی کی میں نے اسے بھی معاف کیا ہے. میں نے کبھی اپنے سینے کو کسی مومن کے حسد و بغض سے گندا ہونے نہیں دیا, اور یہ دل کی پاکی ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ نے 3 مرتبہ میرے جنتی ہونے کی بشارت کا اعلان فرمایا. آپ غور کیجیے, آج ہمارے سینوں میں ہر رشتہ دار کے بارے میں بھرا ہوا ہے, دوست کے بارے میں بھرا ہوا ہے, پڑوسی کے بارے میں, ارے وہ یہ کیا ہے چھوڑو اس کو, انہیں کیا کر دیا تمہارا کیا معلوم نہیں, ارے تم نیا پہچان رہے انہیں کتنے پانی میں ہے ہمارے سے پوچھو. یہ مزاج ہے ہمارا, یہ حضور کے غلاموں کی شان نہیں ہے. خدا کے لیے اپنی زندگی کے اس نہج کو بدلیے. سرکار کے غلاموں کی شان یہ نہیں ہے, سرکار کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ غلام ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ غلام کے اخلاق کو دیکھ کے دنیا کہے جب غلام کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کا عالم ہے. اپنے اخلاق کو سنبھالیے, اپنے اخلاق کو سدھاریے, نمازوں کی پابندی کیجیے, رشتہ داروں سے محبت کیجیے, اپنے بھائی بہنوں کی مدد کی کوشش کیجیے. پریشان حال لوگ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی تو ان کی مدد کیجیے, علماء کی خدمت کیجیے, سادات کی خدمت کیجیے, حفاظ مسجد کے مؤذن صاحب کی خدمت کیجیے, ان کا ادب کیجیے. ان تمام کی خدمت و ادب ہم سب پہ لازم ہے.
اور کسی پیر کامل کا دامن تھامیے جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کی زندگی مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق ہو، ایسے پیر کا دامن تھامیے، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کا مرید بن کے مرنے سے بہتر ہے کہ کسی صوفی باصفا کا دامن تھام کے دنیا سے جائیے، کیونکہ ان کا دامن دنیا میں بھی ہمارے لیے کافی ہے، میدان محشر میں بھی کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما، ہم تمام کے حال میں خاص نگاہ کرم